اللہ تعالیٰ کے احکام آپ کے کوششیں کیے جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی یہود و نصارہ اور ان کے جو طور طریقے تھے اور اسلام کے ساتھ جو ان کا مذاق کرنا تھا اور اسلام کے ساتھ جو ان کا نفرت اور عداوت والا رویہ تھا، اسی عنوان کو اور اسی بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ یسارعون بڑی تیزی سے جلدی سے بھاگتے ہیں پھر اس میں گناہ کی طرف، والعدوان زیادتی کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام کھانے کی طرف۔ یعنی یہ تین گناہ اہل یہود نے ان کی رگ رگ میں رچے بسے ہوئے۔ ایک گناہ کی طرف بے دھڑک اور بے خوف ہو کے جانا، زیادتی کی طرف جانا اور حرام کھانا، یہ تین کام ان کے ایسے ہیں کہ ان کاموں میں ان کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ تورات اور انجیل کا خوف ہے، اور نہ مرنے کا ہے اور نہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ہے۔ یعنی وہ ان گناہوں کو کرتے ہوئے ذرا پر جو ہے وہ جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے آپ عالمی تناظر میں اس بات کو دیکھیں گے یا معاشرے میں جہاں پر بھی اہل یہود کا کسی نہ کسی اعتبار سے غلبہ یا قبضہ ہے، وہ اہل اسلام کے ساتھ یہ تینوں کام کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں کرتے۔ ان کے لیے گناہ نہیں ہے، ان کے لیے ظلم نہیں ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہے۔ آئیے کی صورت میں پوری دنیا کو انہوں نے شکنجے میں لیا ہوا ہے کہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں، مر جائیں، لیکن ان کے قرض اترتے ہیں، اترے نہیں اترتے نہ اترے، ان کے لوگوں کو کھانے کو ملے نہ ملے، یہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائے۔ انہوں نے اپنی شرائط اور اپنا طریقہ جو ہے ہر اعتبار سے لاگو کرنا ہے، اور وہ ٹوٹلی طور پر صوفی سسٹم ہے، اور اس کو تحفظ دینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا کا جو معاشی سسٹم ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس حد تک کہ آپ ATM یوز کرتے ہیں، پیسے نکلواتے ہیں، بینکنگ سسٹم میں پیسے رکھتے ہیں، وہ جب بھی آپ ATM کارڈ مانگتے ہیں اور آپ جتنا بھی اس میں سے بیلنس لیتے ہیں یا بیلنس آپ کا جو موجود ہوتا ہے، سب سے پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنے اور کتنے نہیں۔ ٹوٹلی طور پر ہماری معیشت ہے وہ وہاں پہ بھی ہوگی، اور اسی طرح زیادتی کی طرف جو ہے وہ کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ زیادتی کر کے ان کو جو ہے وہ انسان ہونے کے ناطے کوئی رحم نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے چیچنیا میں، بوسنیا میں، تو ان کے سامنے نہ کسی معصوم کی معصومیت رکاوٹ ہے، نہ کسی جوان کی جوانی رکاوٹ ہے، نہ ان کے سامنے کسی کا بیوہ ہونا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی کا یتیم ہونا مسئلہ ہے۔ جہاں پہ جس انداز میں وہ جس کو ٹچ کرنا چاہے، مارنا چاہے، وہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لبئس ما كانوا يعملون، یہ کتنے برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، گناہ کرنا، زیادتی کرنا، حرام کھانا، کتنے برے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسم واكلهم السحت، کہ ان تین کاموں سے ان کے علماء نے ان کو کیوں نہیں روکا، ان کے دینی رہنماؤں نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ کیا ہو گیا ان کو؟ وہ ان کو روکتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، کہ ان کے جو مذہبی دینی پیشوا ہیں وہ اس کام میں ان کا کیوں ساتھ دیتے ہیں اور روکتے کیوں نہیں؟ اور یہاں پہ دیکھیں اللہ کا انداز دیکھیں کہ یہ برے کام ہو رہے ہیں، لولا ينهاهم، روکتے کیوں نہیں؟ ہر دور کے علماء اور ہر دور کے مشائخ
جو دینی پیشوا ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، ان کے لیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فرض درجے پہ ہوتا ہے، یہ فرض ہے ان پہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے ہر فرد کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بلغوا انی ولو آیۃ، اگر تمہارے پاس ایک آیت تک علم ہے تو وہ آگے پہنچا دے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ تو حضور کی امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ باپ ہے تو باپ کے درجے پہ رہتے ہوئے گھر میں نیکی کی تبلیغ کرے، برائی سے روکے۔ استاد ہے تو استاد کے درجے پہ رہتے ہوئے، امام ہے، عالم ہے، شیخ ہے، بزرگ ہے، جس درجے پہ بھی ہے وہ اس پہ رہتے ہوئے جو ہے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہو سکے تو اس کو زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک رہا، ہاتھ سے بھی نہیں روک رہا، دل میں برا جانے، اور حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ۔ ہم سب اس درجے پہ کھڑے، ہم سب اس درجے پہ کھڑے، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی کو نہیں ضرورت ہوتی کہ آنکھوں کے سامنے بدی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی زیادتی ہو رہی ہے، اور اس پہ ہم خاموش ہو، اس پہ خاموش ہو۔ اور ہم نے بڑا ایک معصومانہ نعرہ بنایا ہوا ہے اور معصومانہ بات ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ جیڑا جتنے لگے لگا، جیڑا جتنے لگے لگا۔ یہ کوئی اسلام کا نعرہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آقا کریم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک آبادی پہ اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور اس بستی کو الٹا دو، اس بستی کو رہائشیوں سمیت، مکانوں سمیت الٹا دو۔ جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہاں پہ ایک ایسا شخص رہتا ہے جس نے 70 سال سے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو 70 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے اس سمیت اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ اس کی عبادت؟ اللہ نے فرمایا جب بستی والے گناہ کرتے تھے اس گناہ کو دیکھ کر یہ گھوٹا بن کے بیٹھا رہتا تھا، کبھی اس نے روکا نہیں تھا اور کبھی اس کے چہرے پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، اور اس کا اپنی عبادت میں مست رہنا وہ اس بات کی دلیل تھا کہ ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کرتے ہیں، جتنے پہ لگا لگا۔ اس لیے ہمیں اپنا مزاج فکر بدلنی ہوگی۔ بیٹا غلطی کر رہا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے اس کو روکے، اسٹوڈنٹ ہے استاد کی ذمہ داری ہے، چھوٹا کر رہے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پہ تو تبلیغ میں اللہ رسول کے احکام ایک طرف اور جو معاشرے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ایک طرف، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر روکنے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو بھی روکا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ آپ اگر نماز کے بارے میں دیکھیں اور دوسرے وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کو روک دوں اور ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز کے لیے نہیں۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے، کس حد تک ناراضگی ہے؟ تو جہاں نماز کے معاملے میں اتنی ناراضگی ہے دوسرے وسلم، وہاں پہ جب شریعت کا دین کا مذاق اڑایا جائے اور وہاں پہ اس کی پیروی نہ کی جائے، اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، عذاب آتے ہیں، پھر انقلاب نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ملک پاکستان میں تقریباً کوئی 30 سے 35 سے 40 لاکھ دین کے طالب علم جو دینی اداروں میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے پیغام کی جو ہے تبلیغ اور اشاعت کا وہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ممکن ہے دین پڑھنے پڑھانے والوں کے سب کے اللہ کا عذاب جو ہے وہ رکا ہوا ہے، ورنہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو پچھلی قوموں میں ہو رہا اور اب نہ ہو رہا، ٹھیک ہے؟ وہ تبلیغ نہیں کرتے تھے
نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اللہ کے عذاب میں مبتلا کرے. ہم یہ ذمہ داری کی سرحد کی بات ہے. اور تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں کہہ پاتے اور اپنے آپ کو مصروف اتنا کر لیا ہے کہ باپ تب چلا جاتا ہے جب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت واپس آتے ہیں جب بچے رات کو سو چکے ہوتے ہیں. یہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان گیپ اتنا آ گیا. ٹھیک ہے, ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے, باپ صبح بچوں کو سویا چھوڑ کے جاتا ہے, آتا ہے تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس نے کیا تبلیغ کرنی ہے, کیا بتانا ہے, کیا تربیت کرنی ہے. تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں نا, 15-20 سال پیچھے جائیں. ٹھیک ہے, ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بن کے پریکٹیکلی ہماری جو دادی اماں تھی, ٹھیک ہے, وہ ہم سب کو جو ہے وہ شام کے ٹائم جو ہے اپنے پاس بلا دیتی تھی, بلکہ میں نے اکثر ٹائم گزارا بھی دادی اماں کے پاس. تو وہ روزانہ جو ہے وہ چولہے پہ بٹھا کے, کھانا کھاتے ہوئے بٹھا کے کوئی نہ کوئی کہانی, اللہ کی بات, رسول کی بات, وہ جو سال پہلے وہ دادی کی بتائی ہوئی باتیں وہ ہمارے دل و دماغ پہ اس طرح ثابت ہے کہ جس طرح انہوں نے جو ہے دل کی تختی پہ ہاتھ سے لکھا ہو. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا پیچھے جائے تو ماں باپ کا یہ طریقہ تھا, دادا دادی کا یہ طریقہ تھا. بچوں کو کمپنی دیتے, ٹائم دیتے, ان کو سمجھاتے اور بچوں کی اچھی تربیت نکل ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو علماء ہیں, مشائخ ہیں, وہ کیوں نہیں روکتے. پھر اس کے بعد ایک یہودیوں کا مذاق یہ بیان ہوا, قالت الیہود ید اللہ مغلولہ, کہ جب یہودی دیکھتے تھے نا کہ مسلمان مالی طور پر کمزور ہے تو وہ اللہ پر الزام لگا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ باندھے ہوئے. ٹھیک, یہ اللہ نے خود ہے مال نہیں دیا, اللہ نے ان کو غریب بنایا تو اللہ بخیل ہے, معذر ان کو دیتا نہیں. تو اللہ نے ان کی اس حضرت سرائی اور بکواس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا. اللہ فرماتا ہے میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور اس بات پہ ان پہ لعنت ہے جو وہ بات اللہ کے بارے میں کرتے ہیں. پر یداہ مبسوطتان, بلکہ میری تو شان یہ ہے, رب کی شان یہ ہے کہ یداہ مبسوطتان, اس کی رحمت کے ہاتھ ہر وقت کھلے رہتے ہیں, ہر وقت کھلے رہتے ہیں. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور ہماری سانس جا رہی ہے. یہ اس کی رحمت ہے کہ ایک چھت کے نیچے اللہ تعالیٰ کے داتادار نیکتوں سے مالا مال کر کے رکھتا ہے. یہ اس کی عطا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, اس نے ہمیں ہماری اوقات سے بڑھ کر عزت دی, مال دیا. شاید اتنی ہماری اوقات نہ ہو جتنا اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے. یہ سب اس کی کرم اور مہربانی. آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اللہ اس کا بدلہ ہے 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرما دیتا ہے. یہ اس کے رحمت کے ہاتھ ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. بندہ مانگنے والا ہو, اس کو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہو, اس کی عطا اور کرم نوازی میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جب بھی جس بندے کے لیے جو بہتر چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. فرمایا یرزقو کیف یشاء, اللہ جہاں چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الذِّكْرِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کرتا ہے اس نازل کردہ چیز میں انہوں نے سرکشی کی, کفر کیا, اور اس کی سزا ان کو یہ ملی القینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ, کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے دلوں میں عداوت اور بغض جو ہے وہ بطور سزا اور عذاب ڈال دیا. تو اس لیے آج کے درس قرآن سے بطور خاص پیغام جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر اہل یہود وہ دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑتے ہیں تو اللہ ان کی بستیوں کی بستیاں الٹا دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان پر اس حد تک ناراض ہوتا ہے کہ ان پہ لعنت فرماتا ہے. تو ہم حیثیت مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, ہم نے تو بہترین امت کا حال اس لیے دیا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں, اچھائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت, اپنے اپنے درجے اور معیار کے مطابق حق بات کہنے, نیکی کی دعوت کرنے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والهدى والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا ولا أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شؤوننا واغفر لنا وصلى الله على نبينا محمد.